ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن. سب سے پہلی حیا کی قسم ہے حیاء الجنایہ. حیاء الجنایہ کسے کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کر لیتا ہے تو پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے، اپنے رب سے حیا آتی ہے، دل ہی دل میں اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حیاء الجنایہ. آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی اور بھول کے گندم کا دانہ کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور پھر جنت کا جو لباس اللہ نے عطا کیا تھا، عزت اور کرامت والا لباس، وہ اتر گیا. جب لباس اترا تو بھاگے جنت میں چھپانے کے لیے اپنے آپ کو، حیا کرتے ہوئے. تو اللہ نے کہا یا آدم افرارا منی، مجھ سے بھاگتے ہو؟ کہا لا یا رب، میں آپ سے بھاگتا تو نہیں ہے، بل مجھے آپ سے حیا آتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے آپ سے حیا آتی ہے. حیاء الجنایہ، حیاء الجنایہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر لے اور ہیں اللہ کے بڑے نیک انسان متقی، آج کل ایمان اللہ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، پھر شرمندگی لے کے آتے ہیں یا رب غلطی ہو گئی، شرمندہ. اور انسان اسے حیاء الجنایہ کہتے ہیں. دوسری قسم ہے حیاء التقصیر. حیاء التقصیر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہے، انسان ساری زندگی عبادت کرتا رہے اور اپنے آپ کو اچھی مجالس میں بٹھاتا رہے اور دین کی گفتگو سنتا رہے، اور پھر جب رب کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے ہوئے اسے شرم آئے گی. چھوٹے سے اعمال ہیں میرے، اور رب اتنی بڑی عظمت والی ذات ہے، اور میرے اتنے گناہ ہیں، اور رب نے مجھے دنیا میں اتنی نعمتیں دی، پھر بھی اسے حیا آئے گی کہ میں اتنے گناہوں والا ہوں، حالانکہ اس نے باتیں کی، اللہ کی مشیت کے مطابق اس نے زندگی گزاری. اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے جب گندم کا دانہ کھایا تھا، جنت سے نکالے گئے، دنیا میں آئے، کتنی صدیاں بیتیں، پوری زندگی گزری کہ نہ، پوری کائنات گزری، قیامت آئی اور وہ آدم دنیا سے گئے، فوت ہوئے، پوری صدیاں گزری، قیامت آئی اور محشر کا میدان لگا، اور لوگ آئیں گے یا کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے والد محترم ہیں، ذرا ہولناکی بڑی ہے قیامت کی، رب سے ذرا ہماری سفارشی کر دیں. کن سے کہیں گے؟ آدم علیہ السلام. رب سے ہماری سفارشی کر دیں، ہمیں معاف کر دے، حساب و کتاب شروع کر دے، جنت جہنم کا فیصلہ کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. تو حضرت آدم نے غلطی کب کی تھی؟ وہ جب دنیا کی آغاز ہوا تھا، اور اب دنیا اینڈ ہے، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا استحی من ربی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے، میں نے وہاں ایک گندم کا دانہ کھایا تھا، اپنے رب کی نافرمانی کی تھی. کتنے دن گزرے، کتنی صدیاں گزر گئیں، اور وہ معاملے کہیں سے کہیں چلے گئے، لیکن ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جانے سے حیا آتی ہے. اگر رب نے کہا کہ تجھے اپنا پتہ ہے، تم نے بھی گندم کا دانہ کھایا تھا، آج ان کی سفارش لے کے آؤ، میرا کیا بنے گا؟ حیاء التقصیر. اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے، اتنے نیک فرشتے، اتنے بزرگ فرشتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتے کی حالت کیا ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کبھی کی ہی نہیں، فرشتوں کے متعلق. اور یہی بس نہیں، آسمانوں پہ ایک بالش جگہ نہیں ہے بچی، ایک بالش جگہ بھی نہیں بچتی کہ ایک فرشتہ سجدے میں ہے، اس کے ساتھ ہی ایک رکوع میں ہے، ایک سجدے میں ہے، ایک قیام میں ہے.
کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی الحمدللہ، کوئی سبحان اللہ۔ ایک بالشت بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ فرشتہ ساتوں آسمانوں میں رب کی عبادت نہیں کر رہا۔ اتنی عبادت۔ اور بیت العزہ کا آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، جیسے یہاں دنیا میں ایک حج کرنے کے لیے جگہ ہے بیت اللہ، وہاں پہ فرشتے بھی حج کرتے ہیں، اس کو بیت العزہ کہتے ہیں آسمانوں پہ۔ ایک فرشتہ اگر ایک بار حج کر جائے، دوسری بار قیامت تک اسے دوبارہ مہلت نہیں ملے گی، دوبارہ موقع ملتا ہی نہیں کسی فرشتے کو۔ کتنے فرشتے ہیں؟ تعداد چیک کریں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ حالت کیا ہے؟ قیامت کے دن جب رب کے سامنے پیش ہوں گے نا تو کہیں گے سبحانک یا ربنا ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ عبادت چیک کریں اور آگے چیک کریں۔ یہ ہے حیاء التقصیر، کہ اللہ کے سامنے اپنے عمل کو کم سمجھنا۔ اور مالک بن دینار کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، ایک دفعہ جمعہ میں نے سنایا تھا۔ مالک بن دینار رات کی تاریکی میں عشاء کی نماز جب پڑھ کے گھر آئے تو ان کا معمول تھا عشاء کی نماز کے فوراً بعد پھر تہجد نوافل میں لگ جاتے۔ ایک دن رات کو آئے، نفل پڑھنے لگے کمرے میں، اور بانجا چٹکے سے کمرے میں داخل ہو گیا کہ پتہ کرو ماموں جان کرتے کیا ہیں۔ اور دیکھا ماموں جان نے مصلی بچھایا اور تہجد شروع کر دی، اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، سجدے میں روتے جا رہے ہیں، اور کرتے کرتے فجر کی اذان ہو گئی۔ شروع کب کیا تھا؟ عشاء کے وقت، اور فجر کی اذان ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا لیے، کہا یا رب ما عبدناک حق عبادتک، یا اللہ میں تیری عبادت کا حق ادا تو نہیں کر سکا، لیکن ایک مالک بن دینار کی ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اے مالک حرم شعر مالک ابن دینار علی النار، یا اللہ ساری رات عبادت کی اور کہہ رہے ہیں یا اللہ میں کچھ نہیں مانگتا، بس یہ مالک بن دینار کے سفید بالوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا۔ ساری رات عبادت کرنے والا شخص۔ حیاء التقصیر اسے کہتے ہیں کہ اپنے مالک کے سامنے اپنی عبادات کو کم سمجھ۔ تیسری قسم حیاء الکرم۔ حیاء الکرم یہ ہے کہ بری، یہ سب سے بیسٹ حیا ہے، اور یہی حیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیب فرمائی تھی۔ حیاء الکرم اللہ ہمارے نصیبے میں بھی کرے۔ حیاء الکرم یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو برے کلمات کے لیے کھولنا ہی نہیں، جو مرضی ہو جائے میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں ہے، اپنے آپ پہ ضد لگا لینا، اس کو حیاء الکرم کہتے ہیں۔ اپنی زبان کو انسان کھولے ہی نہ برے کلمات کے لیے۔ اور ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے مجلس میں ایک آنے والا آیا اور آ کے گالیاں دینا شروع کی، جو کہنا چاہتا تھا اس نے کہا۔ ایک بار برا بلا کا گالی دی، ابو بکر خاموش رہے، بردباری تھی، حلم تھا، ٹالریٹ کر رہے تھے۔ دوسری بار اس نے گالی دی، چپ رہے، تیسری بار گالی دی، چپ رہے، آخر مجمع تھا، کوئی ابو بکر کی عزت تھی۔ چوتھی بار جو کرتے ہی جایا، پھر ابو بکر کا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہوا اور کچھ نہیں بولے۔ مومن تھے، علم والے تھے، کچھ نہیں بولے، صرف اتنا کہا کہ جو تو نے مجھے کہا وہ تو ہو۔ گالی تھی، کوئی بری کلمات بولے نہیں نا، صرف اتنا کہا علیک و علیک، جو تو نے مجھے کہا وہ تو ہو۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی مجلس میں، جو پہلے مسکرا رہے تھے اٹھ کے فوراً چل دی۔ ابو بکر پریشان، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فوراً پیچھے بھاگے، یا رسول اللہ جب وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، جب میں نے تھوڑا سا کوئی اپنے آپ کو دفاع کرنا چاہا ہے تو آپ اٹھ کے چلے گئے، ہوا کیا ہے، ناراض کیوں ہو گئے؟ کہا ابو بکر جب وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا تو اللہ تیرا دفاع کر رہا تھا، ایک فرشتہ مسلط تھا وہاں پہ، وہ فرشتہ تیری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا۔ جب تو نے زبان کھولی فرشتہ اٹھ کے چلا گیا، شیطان آ کے بیٹھ گیا، تو محمد کبھی شیطان کے پاس نہیں بیٹھا کرتا۔ حیاء الکرم، میں نے اپنی زبان کو جو ہے وہ برے کلمات کے لیے کھولنا ہی نہیں، میں نے اپنے قدموں کو برے کاموں کی طرف لے کے جانا ہی نہیں۔
حیا الکرم اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے نصیبے میں کرے۔ چوتھی قسم ہے حیا الحشمہ۔ حیا الحشمہ یہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے۔ حیا الحشمہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے کچھ انفرادی کام بھی ہوتے ہیں جو شریعت نے جائز کی قرار دی ہیں، لیکن کچھ انفرادی ہوتے ہیں جو بندہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے والدین کو پتہ چلے، اس کے بہن بھائیوں کو پتہ چلے، اس کے جو ہے سسر اور اس طرح کے رشتہ داروں کو پتہ چلے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے حیا الحشمہ عطا کی تھی۔ وہ ایک دم ان کو ایک پرابلم تھی انفرادی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے، کیونکہ ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، پوچھتے نہیں تھے۔ اور پھر انہوں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ جاؤ رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ۔ مسئلہ کیا تھا؟ کنت رجلا مذاء، یہ مسئلہ تھا، اور جا کے کہا مجھے پوچھ کے آؤ، میں کیا کروں، پرابلم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں کہ آپ وضو کر لیا کرے، آپ کے لیے ٹھیک ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ حیا الحشمہ ہے کہ وہ خود پوچھ سکتے تھے مسئلہ، لیکن انفرادی مسئلہ تھا، خود نے یہ پوچھنے کے لیے کیونکہ ان کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں تھی، کسی اور کو بھیجا۔ یہ حیا الحشمہ ہوتی ہے کہ آج کل جس طرح کے والد میاں بیوی کے آپس میں انفرادی تعلقات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس طرح کے بے حیا بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، وہ انفرادی تعلقات کو بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ جا کے شیئر کرتے ہیں۔ جائز نہیں ہے، قطعاً شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کے میاں بیوی کے تعلقات آپس میں، بہن بھائیوں کے، جو یہ ساری شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، اپنے دوستوں سے، فرینڈ سے یہ شیئرنگ نہیں ہونی چاہیے، بھلے آپ کتنے ان کے ساتھ فرینڈ ہیں۔ انفرادی جو ضروریات ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیں، جو آپ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اپنے پاس رکھیں، جو آپ کی صرف اپنی ذات سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کو کہتے ہیں حیا الحشمہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی حیا عطا فرمائے۔ پانچویں قسم ہے حیا العزہ والشرف۔ حیا العزہ والشرف کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کسی بندے کی حیا کرتے ہیں، وہ ایک معزز انسان ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں، کالج میں، یا ویسے بھی اگر کوئی استاد، اگر شاگرد کھیل رہے ہیں تو استاد آ جائے نا وہاں سے گزرے، سارے شاگرد بھاگ جاتے ہیں۔ اب استاد نے کچھ کہنا ہے، کوئی مارنا ہے ان کو، بس ایک عزت ہے استاد، سارے شاگردوں نے بھاگ جانا ہے، استاد ہی آگے، حالانکہ استاد نے کون سا کچھ کہنا ہے۔ یا کہیں مجلس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں دوست ہیں، فرینڈ ہیں آپس میں، اور جس طرح کی چاہے مرضی وہ بات کر دیتے ہیں، کوئی ان کے اندر کوئی ریڈ لائن نہیں ہے، جس طرح کی مرضی بات کرتے ہیں، دوست ہیں آپس میں۔ لیکن اگر کوئی معزز آدمی، نیک آدمی ان کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو بات کرنے والا پھر کہتا ہے اگر یہ صاحب نہ بیٹھے ہوتے پھر تو میں تجھے بتاتا، کہتے ہیں اگر یہ صاحب حضرت بیٹھے ہوئے وغیرہ میں تجھے بتاتا۔ کیا مطلب؟ کہ اس نے اس کی حیا کی، اس کی عزت کی خاطر کہ وہ بیٹھا ہوئے ہے نیک انسان، اس کی موجودگی میں نے ایسی بات نہیں کہنی، بھلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ معزز ہیں۔ اور اسی بات کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، استاد شاگرد کا رویہ تو اس طرح کا ہونا چاہیے نا، جب پڑھنے کے لیے آئے تو اپنے استاد کے سامنے بیٹھ کے کبھی پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ استاد ہیں، عزت ہے ان کی، شرف ہے، اور پڑھ رہے ہیں اور کتاب کا ورق بھی نہیں الٹتے تھے، کہیں استاد کی بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں وہ آواز پیدا ہوگی تو اس سے استاد کی عزت میں خلل نہ آ جائے، ادب میں خلل نہ آ جائے۔ اور یہ تو پرانی باتیں ہیں، آج کل تو وہ دور ہی نہیں رہا جی۔ استاد اور عزت میں، استاد اور شاگرد میں ایک عزت کی حیا ہوتی ہے، ایک شرف کی حیا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس حیا کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا کی پانچویں قسم حیا الجلال، یہ اللہ رب العزت کی حیا ہے۔ حیا الجلال کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حیا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے کہ جس سے حیا الجلال کیا جائے کہ انسان عزت اور شرف اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا ہوتا ہے کہ جبریل کو آپ دیکھیں، 600 پروں والا جبریل، کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ آواز دیتے ہیں یا جبریل، 600 پروں والا سکڑ کے اتنا سا رہ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بلایا ہے۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جب جا رہے ہوتے نماز پڑھنے کے لیے، رنگ اڑا ہوا ہے اور حالت بدلی ہوئی ہے، اور پوچھنے والے نے پوچھا علی کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہا تجھے نہیں پتہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، میں کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں کس رب کے دربار میں جا رہا ہوں، اور اس رب کی عزت و جلالت کتنی ہے، اسے حیاء الجلال کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے نصیب میں کرے۔ آخری حیا کی قسم بیان کروں گا، حیاء الاستحقار۔ حیاء الاستحقار کہتے ہیں کہ انسان جب رب کے سامنے دعا کرے، رب کے سامنے جب کوئی چیز مانگے تو اس کے دل میں حیا آ جائے کہ میرے گناہ تو اتنے زیادہ ہیں اور اپنے رب سے میں کتنی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اور اتنی بڑی جنت کا سوال میں کر رہا ہوں، یہ حیا اس کے دل میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ یدعوہ ان یردہما صفرا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس موڑے۔ جب انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے رب سے دعا کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس موڑوں۔ اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بندہ اپنے رب سے حیا کرتا رہے دنیا میں، قیامت کو اللہ کو بھی حیا آئے گی کہ اپنے اس بندے